بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 9 کلاس میٹرک اردو کی کتاب میں سبق امید کی خوشی صفحہ نمبر 19 پر ہے، یہ آپ کھول لیجیے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو اس سبق کے مصنف سید احمد خان کا تعارف بتایا تھا۔ اب ہم یہ سبق پڑھیں گے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی میں آپ کو سمجھاؤں گی اور مختصر وضاحت بھی اس کی کروں گی۔ دیکھیے کتابوں میں، اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امیدوں کی تسلی۔ امید، تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اور اس کے دل کو راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں۔ تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ بیٹا اس پہلے پیراگراف میں مصنف نے امید کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ امید کیا ہوتی ہے؟ امید یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اچھے ہونے کا احساس، کسی مشکل ترین حالات میں کچھ آسانیاں حاصل ہونے کا ایک خیال، ایک آس، یہ امید کہلاتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ امید ایک تسلی ہے، ایک دلاسا ہے، اور یہ ایک سرسبز و شاداب سرسبز باغ ہے، یعنی کہ تر و تازہ ایک باغ ہے، ہرا بھرا ایک باغ ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان کو ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے۔ یعنی کہ انسان اپنی کسی بھی چیز سے لگاؤ، کسی بھی چیز سے لگن اس کی ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو بالآخر اسے اس کا کوئی اچھا صلہ ملتا ہے۔ امید کے پاس ہر درد کی دوا ہے، یعنی انسان کتنا بھی مشکل سے گزر رہا ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں گرفتار ہو، تو لیکن یہ احساس کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایک وقت اچھا آئے گا، یہ انسان کے لیے بہت ہی زیادہ ایک سمجھیے کہ دوا کا کام یہ احساس کرتا ہے۔ ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ آسودگی کے معنی ہے آرام، اطمینان۔ کتنا بھی رنج ہو، غم ہو، تکلیف ہو، مگر انسان امید اگر اس کی زندہ ہو تو اسے ایک آرام رہتا ہے، ایک اطمینان رہتا ہے۔ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے، یعنی جب انسان اپنی عقلیں لڑاتا ہے، اپنی ترکیبیں آزماتا ہے، لیکن اسے ناکامیوں پہ ناکامیاں ہوتی ہیں، تب بھی اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی اس کی کوئی نہ کوئی ترکیب، اس کی تدبیر کامیاب ضرور ہو جائے گی۔ اور انسان اپنی زندگی کے سفر میں مختلف حالات سے گزرتا ہے، مختلف واقعات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، ناکامیاں بھی ہوتی ہیں، نامراد بھی ہوتا ہے، لیکن پھر ایک احساس یہ کہ امید کہ کچھ اچھا ہوگا، یہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، جیسے خوش الحان جانوروں کے راگ ہوتے ہیں۔ خوش الحان کے معنی ہیں سریلی آواز والے، اچھی آواز والے، کہ جس طرح چڑیوں کی اور دوسرے پرندوں کی پیاری سریلی آوازیں انسان کو ایک مسرت دیتی ہیں، خوشی دیتی ہیں، اسی طرح سے امید انسان کو ایک خوشی اس کے اندر جگاتی ہے۔ ہستی نہروں کی لہریں، یعنی پانی کی روانی، پانی کا شور، ایک اس میں ایک موسیقیت ہوتی ہے، یہ انسان کو اچھی لگتی ہے۔ ایسے ہی امید انسان کے دل میں ایک اچھے احساسات کو جگاتی ہے۔ تمام فکریں دل سے دور کرتی ہیں امید، اور دور دراز یعنی کہ آنے والے دور میں، آنے والے زمانے میں کچھ اچھا ہو جانے، کچھ بہتری کی امید انسان کو زندہ رکھتی ہے، اسے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ دوسرا پیراگراف دیکھیے، دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے، اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، سو رہے میرے بچے سو رہے، اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سو رہے، اے میرے دل کی کومپل سو رہے۔ بڑھ اور پھل پھول تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ بھگتے۔ یہاں اس پیراگراف میں مصنف ایک ماں کی مثال دیتے ہیں کہ جس کا بچہ چھوٹا ہے اور گہوارے میں یعنی جھولے میں اسے وہ سلانے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ اسے جو لوری دیتی ہے، یعنی جو ایک گیت اس کو سلانے کے لیے گاتی ہے، اس میں کچھ اس قسم کے جذبات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کے بڑھنے، اس کی نشوونما پانے، اس کے بڑے ہونے کی جو ہے وہ آس اس کو دلاتی ہے، اور اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ تم ہمارے دل کی ٹھنڈک ہو، ہماری آنکھوں کا نور ہو، اور دل کی کومپل ہو۔ کومپل کہتے ہیں بالکل چھوٹے سے ننھے سے پودے کو جب بیج پھٹتا ہے اور اس میں سے ایک ننھی سی پتی نکلتی ہے، وہ کومپل کہلاتی ہے۔ تو یہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، ناتواں ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کو اتنا ہی رکھیے، پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔